آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول ریجن میں ہم ابھی بھی کئی ملکوں سے موازنہ کر لیں سستا دے رہے ہیں، لیکن کیا آپ عملی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو، یہ موقف عوام میں اس طریقے سے پاس آن ہو رہا ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان اور یہ پیٹرولیم پرائسز جو اب جا رہی ہیں وہ سمجھتے ہوں گے ان ساری ٹرمز کو کہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب کرونا کی وبا آئی تو دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ کلوز ڈاؤن ہوئی، جس کی وجہ سے ایک وقت یہ بھی آیا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بہت کم حد تک آ گئی تھیں، لیکن یہی پیٹرول کی قیمتیں آج سے پچھلے 6 ماہ قبل $40 فی بیرل کے اوپر موجود تھی، جو وہاں سے بڑھتے بڑھتے $80 فی بیرل کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر عالمی سطح پہ قیمتوں میں 80% اضافہ ہوا تو ہم نے 20% اضافہ کیا۔ ہم نے مسلسل اپنی پیٹرولیم لیوی کو جو ہے وہ کم کیا، ہم نے مسلسل جو 17% سیلز ٹیکس یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی ریسیو کرتی رہی اپنے دور کے اندر، ہم اس کو کم کر کے 6.8% کے اوپر لے آئے، اور ہم نے پیٹرولیم لیوی کو $5 کے اوپر لے آئے، اور جبکہ پیٹرولیم لیوی ایک وقت میں $25 سے $30 کے درمیان تک جو ہے وہ لیا جاتا رہا۔ اگر ہم یہ پورا ٹیکس برڈن پیٹرول عالمی قیمتوں کے اندر ایڈ آن کر دیتے تو یہ $150 سے زائد چلا جاتا، پیٹرول میں اضافہ ہو جاتا، لیکن چونکہ ہم مسلسل اپنی ریونیوز کو کم کرتے رہے، ساری صورتحال میں حکومت پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے سے کچھ کما نہیں رہی بلکہ اس سے گنوا رہی ہے۔ ہم سیکریفائز کر رہے ہیں جو ہمارا ریونیو ہے تاکہ عوام کے اوپر اس کا کم سے کم بوجھ ڈلے۔ پچھلے صرف ایک ماہ کے اندر عادل صاحب ایک سوال لائٹر نوٹ پہ، یہ جو آپ جس طرح ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو فری فلوٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایکچوئل جو پرائس ہے وہی رہنی چاہیے، پیٹرول کے بھی ایک ہی دفعہ اوپر کر دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے یار اتنا مہنگا ہے اس کے بعد، تاکہ لوگ اس حساب سے پیٹرول کا استعمال کر لیں۔ جی، دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں کا جو تعلق ہے وہ عالمی سطح کی قیمتوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سن لیں نا، یہاں آپ اس کے اوپر ٹیکسز وصول کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے دور میں کیا تھا، $40 فی بیرل کے اوپر ان کو تیل مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ٹیکسز کم نہیں کیے، یہ وہاں سے اپنے ریونیو کلیکٹ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ اپنے ٹیکسز کو کم کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی خطے میں پاکستان جو ہے وہ سستا ہے، اگر روپے میں کمپیئر کریں تو بھارت $235 ہے، جو ہمارا بنگلہ دیش ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ $195 کے اوپر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر آپ نے پیٹرول پمپوں کی باہر جو ہے وہ لوگوں کی لائنیں دیکھی ہیں، آپ نے پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اشیاء خرد و نوش کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف آپ کی نالج کے لیے جو لاجسٹکس ہیں، جو شپمنٹ کمپنیز ہیں، جو کنٹینر چائنا سے $2000 پہ آتا تھا، آج وہ $7,000 سے $8,000 کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ جو سپلائز چین ڈسٹرب ہوئی ہے، لوگوں کو کنٹینرز نہیں مل رہے، جو چیز 1.5 ماہ میں آتی تھی آج 4 ماہ میں 5 ماہ میں جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ یہ پوری دنیا میں کووڈ کے باعث ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے جو غیر معمولی سچویشن ہے۔ پاکستان کے فاروق صاحب یہ تو میں نے ویسے آن لائٹر نوٹ کہہ دیا، ویسے تو میں نے ویسے بات آپ کو کلیئر کر دی، $500 تھا، لیکن بات یہ ہے کی بات نہیں ہے، میں نے لائٹر نوٹ کہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ لیوی آپ کم لے رہے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ جی ایس ٹی 7% پہ لے گئے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر پیٹرولیم پرائسز اس طرح بڑھتی رہی تو صرف پیٹرولیم پرائسز نہیں بڑھیں گی، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ یہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹیز پرائس کنٹرول نہیں کر پاتی، $1 حکومت بڑھاتی ہے، $2.50 نیچے خود بڑھ جاتا ہے۔ سو ان ساری چیزوں کو پلان کرنا پڑے گا، اور ہم نے بات کی نا شارٹیج کی، پچھلے سال ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہوا تھا پیٹرول کا، اور امپورٹ نہیں کیا گیا اس طریقے سے، اور بہت سارے ایشوز کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال اس انکوائری کا بھی ابھی تک کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا۔ طارق فضل چودھری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ریجن میں تو سب سے کم پیٹرول ہم پرائس پہ دے رہے ہیں نا ہم، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ 7% جو ہے وہ پہ لے آئیں ہم اپنی لیوی، اور ہم جو ہے وہ جی ایس ٹی بھی ہم نے کم کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور اس سے زیادہ تو نہیں، دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عادل بھائی صاحب۔ دیکھیں سرکاری ترجمان جو بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ اطلاعات کے وزیر مملکت بھی ہیں، وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم ان سے گلہ نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، بڑی ہمت ہے ان کی کہ اتنی مہنگائی اور بار بار پیٹرول بم
حکومت میں گرانے کے باوجود آج وہ حکومت کی دفاع کے لیے یہاں اپنا میڈیا پہ موجود ہیں. بڑی ہمت کی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں شدید خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انڈے ٹماٹر پڑ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا لوگوں کے جذبات ہیں, وہ اس طرح کی بیرل اوپر نیچے فلانا تسی جاؤ نا ہلکے تو پتہ لگے گا بیرل اتنے ہو گیا بیرل تلے ہو گیا. دیکھیں یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر تو یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہماری 99.9% آبادی کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں نا. ایسی وہ تحریر انہیں دی جاتی ہے, آگے ٹی وی پہ سرکاری بیان پڑھ دیتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ جو نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ادرک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنے بیرل کی ہے, یہ ٹینڈا اور ٹماٹر کتنے بیرل کا ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں آپ. یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے, یہ کوئی بیرل میں ان کی قیمتیں تعین ہوتی ہیں, کسان کو ملتے ہیں 10 روپے کلو, بازار میں مل رہے ہیں 250 روپے کلو. یہ نالائکی کی حد ہے. ابھی آپ نے جو بات کی نا ڈالر کا آپ نے نام لیا, بنگلہ دیش انہوں نے مثال دے دی جی اتنے کا ہے, انڈیا اتنے کا ہے. بنگلہ دیش میں ڈالر 85 جو ان کی کرنسی ہے 85 ٹکے کا ایک ڈالر ہے. انڈیا میں 74.19 روپے کا ایک ڈالر ہے, آپ کا 174 کا ہے. یار کوئی حد ہوتی ہے نالائکی کی, اس کے باوجود آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ٹاسک صرف ایک ہے, اپوزیشن کو گالیاں, اپوزیشن کے خلاف نئے مقدمات. میں تو حیران ہوں آج انہوں نے نہیں یہ چیپٹر کھولا, ورنہ کوئی ان سے اپنی جو ان کی بڑی سے بڑی نالائکی اس کا انہوں نے لنک جو ہے پچھلی حکومتوں سے جوڑا ہوتا ہے. آج جو بھی آپ نے دوسرے موضوع کی بات انہوں نے جوڑ دیا, آپ نے غور نہیں کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پیٹرولیم جو کہ کسی حد تک ان کی بات درست ہے کہ وہ جی ایس ٹی 17% کی بجائے 7% لے رہے ہیں, لیوی وہ 5 روپے سمتنگ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ریونیو جنریشن لیوی کے تھرو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ لیتی تھی, انہوں نے آپ کو کہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ فرض نماز بھول سکتے ہیں, وہ یہ منترا نہیں بھول سکتے جو پرائم منسٹر سے شروع ہوتا ہے اور آخری ان کے بندے تک جاتا ہے. انفارچونیٹلی صرف میں ایک جملہ آپ کو کہوں گا کہ کل پرائم منسٹر نے تقریر کی, جناب کوئی روڈ کا افتتاح تھا, یہ فلانے پروجیکٹ میں جناب کرپشن ہوئی ہے. انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جن پروجیکٹس کا آپ نام لے رہے ہیں اس میں ہمارا دوست ملک چائنا ہے جس نے ڈائریکٹ وہ ٹھیکے دیے ہیں, اور جو کانٹریکٹر ہے وہ ایف ڈبلیو ہے. سر یہ لوگ کہتے ہیں یہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم انہیں نہیں کہہ رہے آپ ان کے پیچھے نہ چھپیں. اس میں مسلم لیگ نون کے من پسند لوگ تھے جنہیں ٹھیکے دیے گئے, امیر مقام صاحب کا نام لیتے ہیں, وہ دوسروں کا نام لیتے ہیں جنہیں دیے گئے, جن کے زائد پروجیکٹس گن کے بتائے ہیں جس میں آفیشیل کانٹریکٹر یہ رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے پرائم منسٹر کو کہ پیچھے کہانی کیا ہے, چلتے چلتے ان کے کان میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے, وہی وہ تقریر کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھتے ہیں. آخری ایک بات میری آپ سن لیں, یہ جو آپ نے بات کی ابھی طالبان کے حوالے سے اس پہ ظاہر ہے بعد میں آئیں گے, لیکن میں اس پہ نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جو وہ ہے نا قوت پرواز, وہ یہی ہے جو بات انہوں نے کی. اپوزیشن شہباز شریف, نواز شریف, فلانا, یہ 5000 فٹ سے اوپر جا ہی نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت امریکن سینٹ کے اندر 22 ریپبلکن سینیٹرز نے بل ڈالا ہے, اس کی حکومت کو خبر ہے کہ پاکستان کا کردار افغانستان میں کیا رہا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جائے اور اس کے خلاف ہم ایکشن لینے کی تیاری کریں. وہ اب اس کا جواب کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو امریکن پارلیمنٹ کے سامنے ان کے جنرلز پیش ہوئے ہیں, انہوں نے افغانستان کی صورتحال کو آپ کے نیوکس کے ساتھ جا کے جوڑا ہے. یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے. یہ بس سوائے گالیاں دینے کے اس ٹاپک پہ آتے ہیں ذرا طالبان والے پہ تو پھر بات کریں گے. شاہ صاحب وہ گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ مہنگائی کموڈیٹیز پوری دنیا میں ہائی پرائس بڑھ رہی ہیں, پرائس ہائک ہے وہاں پہ. پیٹرول پوری ابھی ریجن میں ہم بہت بہتر ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ کئی ملکوں میں بک رہا ہے. تو اس سے زیادہ ہم کیا مطلب ریلیف دے سکتے ہیں؟ ہم تو پہلے اس پہ کوئی کما نہیں رہے بطور حکومت پیٹرولیم پرائسز, آپ اور کم کیسے کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ڈاکٹر فضل صاحب نے آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں بتائیں, اور فرق حبیب صاحب ظاہر ہے اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, حالانکہ پورے جو ان کا ایک ہے اسکواڈ کہہ لیں, ان کا جو وفاقی وزراء صاحبان کا ترجمان جو ہیں ان میں یہ قدرے بہتر ہیں, لیکن ان کی مجبوری ہے. اب یہ ڈالر کا پھر موازنہ دنیا کے دیگر ممالک سے کرنا کہ جی آئل پرائسز وہاں دیکھ لیں, کیا ڈالر اسی طرح ہے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ انڈیا میں اور جو بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ ڈالر کس نے بڑھایا ہے؟ کیا ڈالر بھی کسی اور نے بڑھا دیا ہے؟ انہوں نے اس میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. تو یہ اپنی ساری نااہلی پھر یہ لگا دیتے ہیں. اور میرے یہ بات
سمجھ سے باہر ہے کہ پھر اس کو بڑی ڈٹھائی سے آ کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کہہ دیں کہ جی واقعی حالات خراب ہیں, یہ مطلب ہو گیا, لیکن اس کو پھر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, لوگ بڑے خوش ہیں. آج ان کے ایک وفاقی وزیر صاحب نے میڈیا پہ کہا ہے کہ جی مہنگائی ویسے نہیں ہے, صرف میڈیا کے لوگوں کو مہنگائی نے تنگ کیا ہے کیونکہ ان کے میڈیا ہاؤسز ان کو تنخواہیں نہیں دیتے, ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے. آپ مجھے بتائیں کیا صرف میڈیا ہاؤسز والوں کا ایشو ہے؟ کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ بڑا خوش ہے؟ یہ جتنی مہنگائی, یہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ بڑی ارزاں اس کو مل رہی ہیں, بڑے سکون سے رہ رہا ہے. صرف شور جو ہے ان کے بقول میڈیا والوں نے ڈالا ہوا ہے اور اپوزیشن ڈال رہی ہے. یہ ان کی سوچ ہے, اور یہ پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل جی ہم نے جو کیا ہے یہ تو بہت اچھا کیا ہے. اور پھر اوپر سے میرے مہربان وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی گھبرائیں نہ. اب کیا کریں پاکستان سر؟ ویسے یہ اسٹانس ان کا بہت پرانا ہے, کوئی کافی دنوں سے چل رہا ہے کہ یہ شاید صرف میڈیا والے شور مچاتے ہیں یا پھر صرف سیلریڈ کلاس شور مچا رہی ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ صرف وہ شور نہیں مچا رہے, عام عوام پر بھی مہنگائی کا بڑا بوجھ پڑ گیا ہے. ڈالر جس طرح اوپر نیچے جا رہا ہے اس طرح بزنس کمیونٹی کے اوپر بھی زور پڑ گیا, ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہا کب کیا انویسٹ کیا تھا اور کیا اس کا ہمیں انسینٹیو ملنا ہے. لیکن ظاہر ہے فاروق حبیب صاحب, یہ ایک تو جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں واقعی یہ آپ لوگوں کا ویو ہے کہ جی بس صرف چند لوگوں کا مسئلہ ہے مہنگائی, کیونکہ حکومت میں آ کے سب کو ایسا ہی لگتا ہے, پچھلی حکومتوں کو بھی ایسا لگتا تھا, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سب اچھا ہے, صرف میڈیا خراب رپورٹنگ کر رہا ہے سارے معاملے پر. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ کچھ حقائق ہیں وہ ہمیں بیان کرنے چاہیے جو یہ بیان نہیں کرتے. مسئلہ ان کا کیا ہے, میں آپ کو کچھ فگرز رکھ دیتا ہوں سامنے. یو این کی اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے UNFAO, ان کا یہ رپورٹ ہے کہ پچھلے 2010 سے 2021 پچھلے جو 10 سال ہیں دنیا کے اندر ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے, 40% مہنگائی کا انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے. وہ آپ کا خوردنی تیل جو $500 فی ٹن پہ تھا وہ $1200 کے اوپر چلا گیا. آج یہ کٹہرے کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہوتے جب پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے 70% دالیں باہر سے امپورٹ کر کے کھا رہا ہے, پاکستان کا سارا خوردنی تیل جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. آپ کی 22 کروڑ زمین ہے جو قابل کاشت ہو سکتی ہے, اس میں سے صرف 5 کروڑ زمین قابل کاشت ہے. یہ ریگستان, چولستان, اس کے ساتھ کے علاقے سارے آپ کے خالی پڑے ہیں. آج اگر زیتون کے درخت لگا رہا ہے تو وہ عمران خان لگا رہا ہے, اسے توفیق ہو رہی ہے. آج اگر پاکستان کے اندر فوڈ سیکیورٹی کو, غذائی سیکیورٹی کو, غذائی تحفظ کو ایک سبجیکٹ بنا دیا ہے, وہ عمران خان کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آج ہم پاکستان کی کوسٹل بیلٹ کے اوپر پام ٹریز لگا رہے ہیں تاکہ پاکستان اس کے اندر بھی خود کفیل ہو. آج پاکستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں, پوٹھوہار میں, محمد میں, نارتھ وزیرستان میں, بلوچستان کے اندر زیتون کے لیے ہم نے 1 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اسی کی طرح دالیں ہم وہاں پر لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کی جو زرعی پیداوار ہے اس میں ہم اضافہ کر رہے ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس سال ہم نے کاٹن کے اندر 10 ملین بیلز کے اوپر کاٹن کی بیلز کو لے گئے ہیں جو کہ 6 ملین بیلز کے اوپر رہ گئی تھی, کیونکہ رحیم یار خان مظفر گڑھ میں شوگر ملیں شریف خاندان لے کے چلا گیا تھا کاٹن گروئنگ ایریا میں. یہ نہیں آپ کو بتائیں گے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آج پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں ہے, لیکن 13 سال سے سندھ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, وہاں پر آج بھی کراچی میں 1400 روپے میں بک رہا ہے. ہم سرکاری گندم ملز کو 1950 روپے میں فراہم کر رہے ہیں. آپ پوچھیں ناصر حسین شاہ صاحب سے, ابھی تک سندھ کے سرکاری گوداموں میں گندم جو ہے وہ گل سڑ رہی ہے, لیکن وہ غریب کو نہیں دینی کیونکہ وہاں سے چوری ہوگی. بعد میں کہیں گے 13 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے. جو آپ نے ریز کیا جس کے اوپر میں یہ سوال لے جاتا ہوں, ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. عادل ایک منٹ دے دیں, انہوں نے تنقید کرنی یہ کرتے رہے, مجھے اپنے ریلیف بتانے دیں. ہم ڈائریکٹ سبسڈی لے کر آ رہے ہیں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے, اس مہینے سے شروع ہو رہی ہے, جو ان کو ہم کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کیش سبسڈی دیں گے. یہ وہ احساس پروگرام سے الگ ہے. اس کے علاوہ ہم نے چینی جو ہے وہ اس کی قیمت فکس کر دی ہے, کورٹ میں کیس آئندہ ہفتے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. 90 روپے کلو جو ہے وہ چینی فراہم کریں گے. ہم نے اپنے ٹیکسز میں کمی کر دی ہے. جو خوردنی تیل آپ کو 350 350 کے درمیان مل رہا ہے مختلف برانڈز کا,
اس کی قیمت میں 40 سے 50 روپے ہم کمی لے کر آ رہے ہیں اپنے ٹیکسز کم کر کے، وہ ہم 300 روپے سے کم عوام کو فراہم کریں گے. عوام کا احساس، ہمیں ان کو کہاں احساس تھا جب فلیٹس بن رہے تھے، جب منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، اس وقت تک آج تک انہوں نے کبھی مہنگائی پہ بات کی، عوام کے ایشو کے اوپر بات کی؟ کبھی پیپلز پارٹی نے نون کے خلاف احتجاج کیا 5 سال جب نون کی حکومت تھی، یا 2008 میں 2013 میں نون کی حکومت تھی، کبھی انہوں نے مہنگائی کے اوپر احتجاج کیا؟ آج بڑا آسان ہے مگرمچھ کے آنسو بہانا، لیکن ملک کو جو حالت آپ کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ میں چلے پھر ذرا دوبارہ لمبا ہو جائے گا ورنہ معاملہ سارا. 2 پوائنٹس ہیں سر ذرا کوئکلی، کیونکہ آپ کو بولا ہے انہوں نے شریف فیملی کی شوگر ملے جب رحیم یار خان اور آگے لگ رہی تھی تب انہیں کاٹن بیلز کا خیال کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں پاکستان کی گروتھ اچھی ہوئی ہے پھر بھی 550 ٹن آپ کو امپورٹ کرنا پڑا ہے. کہ وہ فرض نماز بھول جائیں گے، وہ شریف خاندان پہ الزام لگانا نہیں بھولیں گے. لیکن یہ ریالٹی ہے کہ شوگر انڈسٹری نے کاٹن انڈسٹری کو ٹیک اوور کر دیا ہے. کاٹن نہیں لگتی. یہ جتنی آپ کو پوری مہنگائی کی پوری فہرست اور داستان اس وقت نظر آ رہی ہے، یہ شریف خاندان کی شوگر مل وہ بھی بند پڑی ہے، یہ وہ وجہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے. نہیں، اس کو وجہ نہیں بیان کر رہا میں، آپ کو کہہ رہا شوگر انڈسٹری کا تو قبضہ ہوا ہے نا ایگریکلچر کنٹری میں، کاٹن نہیں ہے سر. شوگر مل کا یار، یہ شوگر مل کا ایشو کی بات ہو رہی ہے. نہیں ویسے عوام مر رہے ہیں مہنگائی سے، آپ ایک شوگر مل کے پیچھے پڑ گئے. ایک شوگر مل نہیں، چھوڑیں، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. یہ ایشو ہے. نہیں ایشو ہے، ایشو سب سے بڑا تو ابھی دیکھیں، ایشو تو سب سے بڑا ابھی آپ نے جہانگیر ترین کو نہیں، ابھی آپ نے اس کے خلاف آپ نے تحقیقات کی، ان کے لوگ جو ابھی وزیر ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی، نکلا کچھ بھی نہیں. ڈیبیٹ ڈائیورٹ ہو جائے گی، میں بات کچھ اور کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سے شروع ہو کے انہوں نے جو منظر کشی کی پاکستان کی، اور انہوں نے اپنے جو یہ تمام اقدامات انہوں نے بتائے، مجھے تو لگا میں کوئی سوئٹزرلینڈ کی کہانی سن رہا ہوں. اور اگر اجازت دیں آپ کے پروگرام میں اگر ٹائم ہو تو میں چند دوستوں کو فون کر کے بتاؤں یار حالات تو یہ ہیں جو فاروق حبیب صاحب بتا رہے ہیں، آپ خامخواہ پریشان ہیں. مطلب یہ تو وہ منظر کشی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہم تو مطلب ایک ترقی یافتہ ملک بن چکے ہیں. یہ بات تو پھیلانی چاہیے، آپ بھی لوگوں کو فون کریں، میں بھی فون کرتا ہوں، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ پاگل ہیں. یا وزیر موصوف نے جو گفتگو کی ہے مہنگائی تو مطلب ظاہر ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چلیں انہوں نے UN کا، انہوں نے کہا جناب وہ ہو گیا، اور انہوں نے پہلے جو منظر کشی کی کہ جناب اتنے % ہمارا قابل کاشت رقبہ ہے، تو مجھے تو لگا پاکستان ہے ہی وہ ریگستان، سارا کو بنجری ہے ہم خدا نخواستہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو آپ نے بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی فورسز ہیں کہ رات کو سریا ہوتا ہے جناب 1,20,000 روپے ٹن، صبح اٹھو 1,40,000 روپے ٹن، اگلے دن جناب اٹھو 1,60,000 روپے ٹن. یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کون سا UN بیٹھا ہوا ہے جو انہیں کہتا ہے جی سریا مہنگا کر دو؟ آپ کے کوئی چیز آپ نام لے لیں، اور میرے بھائی یہ نالائکی ہے، آپ نالائک ہیں، آپ کی ایڈمنسٹریشن نالائک ہے، آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں نہیں، نالائک لوگ آپ نے لگائے ہوئے ہیں. یہ فیلئر ہے، یہ فیلئر ہے آپ کا، اس کو مانیں. اوکے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جو آپ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم 35 لاکھ کی آپ نے اس کی جس کی کاسٹنگ کی تھی، وہ تقریباً شاید 45 لاکھ پہ جا کے کاسٹ کر رہی ہے. یہ جو سریے والی بات کر رہے ہیں، یہ بھی واقعی دیکھیں نا، کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ انسینٹیوز تو دے رہے ہیں، ساتھ میں اگر پرائسز اپ ہو جاتی ہیں سیمنٹ اور اسٹیل کی، تو آپ وہ کسی کے لیے فیزیبل کیسے ہوگا؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب جو بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے بعد صرف شوگر ملیں لگاتا رہے اور باقی دالوں سے لے کے کاٹن تک آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جائے، تو یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ یہ 2-2.5 سال میں تو نہیں ہوا نا، یہ کئی سالوں کی داستان ہے. شاہ صاحب کے بعد آخری صرف ایک جملہ کہ یہ ان کو کس نے بتایا تھا؟ یہ اسی دور کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چینی وافر ہو گئی ہے، چینی باہر چلی گئی، پھر کس نے بتایا کہ چینی کم ہو گئی ہے، پھر چینی امپورٹ ہوئی. یہ تو بحث نہیں، نالائکی ہے، غلط ڈیسیژن ہے. اس کو مانے کب امپورٹ کرنی ہے، کب ایکسپورٹ کرنی ہے، وضاحتیں نہیں ہیں، نالائک ہیں. گورننس کا یا گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسیس کرے کہ یہاں پر ہمیں امپورٹ کرنی ہے، یہاں پر ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے، یہاں ہمارے پاس بچنا چاہیے یعنی بچنا چاہیے. خیر شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ گندم آپ لوگوں کے تو گوداموں میں پڑی رہ گئی ہے، آپ جو ہم تو پھر بھی جو ہے وہ سپورٹ پرائسز دے رہے ہیں. پنجاب میں دیکھیں کیا ریٹ ہے، ادھر کیا ریٹ ہے. انہوں نے نون کا جواب تو دے دیا، وہ پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں کہ سندھ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں عادل بھائی، یہ ہمیشہ سے ہی وتیرہ رہا ہے نا کہ الزام لگا دینا، الزام در الزام. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو چیک کروا لیں قیمتیں، آپ کا تو ARY کا پورا نیٹ ورک ہے، لیکن جو سرکاری ادارہ ہے جو یہ سارے ریٹ فراہم کرتا ہے اس میں بھی دیکھ لیں تو بالکل آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو انہوں نے بات کی وہ غلط ہے. میرے بڑے محترم ہیں فاروق صاحب، بالکل غلط ہے. اچھا، اب یہ کیا غلط بات کی؟ ہمیشہ سے یہی کہ یہاں پہ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، یہاں پہ زیادہ. اچھا، وہ جو کراچی کے جس اسٹور کی بات کی ہوگی وہ
دیکھ لیں وہ اس اسٹور کی بات کی ہوگی جو عمرہ نہیں، کا میں ہے برانڈیڈ جہاں آٹے پہ کی بات نہیں وہ کر رہا۔ لوگ جاتے ہیں ویسے ہی فائن آٹے کی بات نہیں کر رہا۔ ہر چیز جو ہے وہاں پہ وہ مہنگی بکتی ہے۔ سر گندم کیا پرائس ہے پر کے جی؟ ادروائز اب سن لیں سر، میں بالکل سن رہا ہوں، میں ویسے پوچھ رہا ہوں گندم کی پرائس کیا ہے پر کے جی وہاں پر سندھ میں؟ سر ہم نے تو دیکھیں ہم نے جو 1 من کی قیمت مقرر کی تھی 2000 اپنے کاشتکار کو پروموٹ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم اگائے۔ یہ نہ ہو کہ جو ابھی انہوں نے پہلے گندم کو ایکسپورٹ کر دیا، بعد میں وہ امپورٹ کیا، یہ بھی اسی حکومت کا شاخسانہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے کاشتکار کو پیسے نہیں بڑھا کے دیے بلکہ امپورٹ کی، اور وہ گندم جو ناقص ہے، جس میں جب یہ مکس کی جاتی ہے یہاں کی گندم، تب وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ ان کی پالیسیز ہیں۔ دوسری یہ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ یہ ابھی تک فلور ملز کو سبسڈی ریٹس پہ نہیں دی جا رہی، ہمیشہ ہر سال سندھ میں اکتوبر کے مہینے میں ہم لوگ دیتے ہیں اپنی فلور ملز کو سبسڈی ریٹ پہ تاکہ قیمتوں پر کنٹرول رہے۔ یہ لاسٹ ایئر بھی آپ اپنا ہی پروگرام نکال لیں، یہی الزام لگاتے تھے اگر گندم ناپید ہے، آٹا مہنگا صرف سندھ میں ہے، تو پھر تو ہمارے جو وزراء رہے ہیں فوڈ کے، ہری رام صاحب یا بھی پرنس مکیش ہیں، تو ان کا قصور ہے۔ اگر پورے ملک میں یہ بحران ہے تو کیا ہمارا اس میں قصور ہے؟ اگر صرف سندھ کی بات ہو، صرف آٹا سندھ میں مہنگا ہو، تو پھر تو ہم قصوروار ہیں اس بات کے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صرف الزام کے اپنی چیز ہم پر تھوپنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن اس میں ان کو بڑی مہارت حاصل ہے اور بڑی خوبصورتی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے